یہ بتائیے کہ روزہ کیا ہے؟ بھوک پیاس فاقے کا نام ہے؟ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، لوگوں کو گالم گلوچ دینا نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ آپ نے غیر محرم کو نہیں دیکھنا، آپ کے کان کا بھی روزہ ہے کہ آپ نے بے حیائی اور فحاشی کی باتوں کو نہیں سننا، آپ نے چگلی اور غیبت کو نہیں سننا، آپ کے پورے جسم کا روزہ ہے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں جی این اور میں ہوں طیب سلہی۔ ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو ہے وہ تمام عبادات کا جو ثواب ہے 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں، رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے اور رمضان کی جو روٹین ہے اور جو روزمرہ کی ہماری خوراک ہوتی ہے اور عبادات کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے جو بابرکت مہینے کی آمد ہے تو اس حوالے سے تھوڑی سی فضیلت بتا دیجیے گا اپنے ناظرین کو۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتاکم شہر رمضان شہر مبارک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام شریعت کے طور پر لے کر آئے، اس میں اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن اس کا نام رمضان ہے، صوم رمضان۔ آپ رمضان کے روزوں کو چند گھنٹوں کے بعد اللہ کی توفیق سے رکھ رہے ہوں گے، اس کی تیاری میں آج مسلمان جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ سب کا دل جو ہے وہ ایمان سے بھرا ہوا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ انتظار ہے رمضان المبارک کا کہ چاند کیسے جو ہے وہ طلوع ہو اور پھر جو ہے وہ مسلمان رمضان کی عبادات کے اندر جت جائیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلاسے کے طور پر کہا کہ ایام معدودات۔ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نے اتنے لمبے عرصے کے لیے بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو یہ گنتی کے چند دن ہیں جو گزرتے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہی اسی جگہ پر ایک آیت آگے چل کر حکم فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الھدی۔ اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نشانیاں بھی ہیں اور ہدایت بھی ہے، والفرقان، اور قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز بھی ہے۔ تو لہذا رمضان کا اور قرآن مجید کا چولی دامن کا ساتھ ہے، روزے کا اور قرآن مجید کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ غذا کا تعلق ہے، روحانیت کا تعلق ہے۔ تو رمضان مبارک جو ہے یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے شعبان میں اپنے مومن امتیوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کے لیے موٹیویٹ کرتے تھے، اس کے لیے تیار کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے صحیح الجامع کی ایک حدیث رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتاکم شہر مبارک، آپ کے پاس برکت والا مہینہ آ گیا، آپ کے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کے لیے تیار کرتے تھے۔ تو یہ انتہائی برکت والا مہینہ ہے اور اس کی برکت کا اندازہ اس سے لگائیں گے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس مہینے کی آمد پر جنت کو سجا دیتے ہیں، دلہنوں کی طرح جنت کو سجا دیا جاتا ہے، اور جہنم کو جو ہے اس کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ نہ صرف جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے بلکہ جتنے سرکش قسم کے شیطان ہیں، جنات ہیں، ان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ مردۃ الشیاطین، جو سرکش شیطان ہیں، ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی عبادت کرنے والا یہ لیم ایکسکیوزز نہ رکھ سکے کہ رمضان آیا تھا لیکن شیطان میرے اوپر ہیوی تھا، شیطان میرے اوپر بڑا جناب، میں تو روزہ رکھنا چاہتا تھا لیکن اللہ نے وہ لیکن والا عذر بھی بند کر دیا شیطان کو بند کر کے، کہ اب صرف جو شیطان ہوگا وہ انسانوں میں سے ہوگا۔ یہ بھی طیب صاحب بڑی اہم بات ہے کہ جس طرح شیطان ہے، شیطان انسانوں کے اوپر رہ کر، ان کے ساتھ رہ کر اپنی شیطنت والے اثر انسانوں کے اندر بھی جذب کر دیتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الناس میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر فرمایا، من الجنۃ والناس، لوگوں میں سے بھی شیطان ہیں، جنات بھی جو ہیں وہ سرکش ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ رمضان المبارک اتنا عظیم مہینہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
3 مرتبہ آمین 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 فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے آپ نے ایسا معاملہ نہیں کیا، تو آج یہ کیسے تھا کہ آپ ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے تھے آپ آمین کہتے تھے، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے تھے آمین کہتے تھے، تیسری سیڑھی پر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل امین نے آ کر مجھ سے 3 بد دعائیں کی اور مجھے کہا گیا کہ آپ آمین کہیے، اور میں نے آمین کہی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جس شخص کی زندگی میں ایمان کی حالت میں رمضان آ جائے اور وہ رمضان کے روزے رکھ کر اللہ کو راضی کر کے جنت کا حقدار نہ ہو تو اس پر لعنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو یہ رمضان المبارک اتنا مقدس متبرک مہینہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کا روزہ جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھے گا اللہ اس کی زندگی کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ روزہ رکھنا یہ اتنا بڑا اہم فعل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اسلام کے جو 5 پلر ہیں جن کے اوپر اسلام کی خوبصورت بلڈنگ کھڑی ہے اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ روزہ ہے۔ تو یہ روزہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو آپ کے پاس آ رہا ہے، اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہیلے بہانے کر جاتے ہیں، رمضان سے پہلے جا کر وہ جعلی جو ہے وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لیتے ہیں ڈاکٹروں سے اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے، لوگوں کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے جی میں تو بیمار ہوں میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ جانے میں آنے لگا تھا کہ رمضان جو ہے یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اجر بھی اللہ نے دینا ہے، تو آپ کس کو گمراہ کر رہے ہیں ان تمام باتوں سے؟ مجھے بتائیے گا کہ روزہ کیا ہے؟ روزہ تو پیاس فاقے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، لوگوں کو گالم گلوچ دینا نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ آپ نے غیر محرم کو نہیں دیکھنا، آپ کے کان کا بھی روزہ ہے کہ آپ نے بے حیائی اور فحاشی کی باتوں کو نہیں سننا، آپ نے چگلی اور غیبت کو نہیں سننا، آپ کے پورے جسم کا روزہ ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ روزے کی حالت میں لڑائی کر لے، جھگڑا کر لے، تو آپ نے اسے روزے کی حالت میں برابر سے رسپانس نہیں کرنا، آپ نے اسے کہنا ہے ان امرؤ صائم، میں تو روزہ دار ہوں، میں تیرے گالی کا جواب گالی میں نہیں دوں گا، تیرے جھگڑے کا جواب جھگڑے میں نہیں دوں گا، تیرے پنچ کا جواب پنچ میں دے سکتا ہوں، لیکن میرے جسم کا روزہ ہے، میرے ہاتھ کا روزہ ہے، میری زبان کا روزہ ہے۔ یہ ہوتا ہے روزہ۔ صرف آپ نے جو ہے وہ رات کو پچھلے ٹائم سحری کھا لی اور سورج غروب ہوتے آپ نے جناب وہ افطاری کر لی، تو یہ روزہ نہیں ہے، یہ آپ صرف بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، اس کا اجر آپ کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، اسی طرح جو ہے وہ حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، لیکن ان سب سے اہم ترین عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں وہ رمضان کا روزہ ہے۔ اسی لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، الا الصوم، صرف روزہ، فانہ لی، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا عَجْزِي بِهِ، اور بندے کو جزا بھی میں بذات خود عطا فرماؤں گا۔ اس کے 2 معنی ہیں، اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین روزے دار کو روزے کی جزا خود عطا فرمائیں گے، دوسرا معنی یہ ہے کہ روزے کا جزا، روزے کا بدلہ خود اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ بہت ہی اجر و ثواب والا معاملہ ہے، اس کے لیے لوگ جو ہے وہ غفلت کے اندر پڑے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اے نیکی کرنے والے، نیکی میں آگے بڑھ اور آگے بڑھ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے اے بغاوت کو چاہنے والے، اے شر کو چاہنے والے، رک جا، ٹھہر جا، رمضان آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے اپنی شرارتوں کو، اپنی شیطرت کو، اپنی جتنی بھی آپ کے اندر بیڈ ہیبٹس ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ بلکہ بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، رمضان بالکل آیا چاہتا ہے، یہ آخری دن ہے شعبان کے، آپ جب بھی یہ ہمارا پیغام سنیے، میسج سنیے، تو میری یہ ایڈوائز ہے آپ لوگوں کو، تمام ناظرین کو، سب سے پہلے میں اپنے لیے، اس کے بعد میں اپنے ناظرین کرام کو کہوں گا کہ آپ اپنی ایمان کی حالت میں توبہ کی تجدید کیجئے۔ آپ کے جتنے گناہ ہیں زندگی میں ہوئے
اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا نا استغفر اللہ و اتوب الیہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اب جب آپ اپنے گناہوں کو بخشوا کے معافی لے کر رمضان میں جائیں گے تو آپ کے ایمان کا لیول کچھ اور ہوگا، آپ میں نیکی کرنے کا جذبہ جو ہے وہ بڑھا ہوا ہوگا، اور پھر رب کریم آپ پر جو کرم کرے گا، آپ پر ابر رحمت برسے گی، آپ پر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے فیضان کا نزول ہوگا، وہ آپ نے اس سے پہلے رمضان میں نہیں فیل کیا ہوگا۔ اگر آپ رمضان آنے سے پہلے توبہ کر لیں، اگر آپ کی نمازوں کی کوتاہی رہ گئی ہے، عام طور پر لوگ جو ہے وہ نماز انا للہ و انا الیہ راجعون اس سے دور ہے، لیکن جیسے ہی رمضان آئے گا تو مسجدیں کھچا کھچ بھر جائیں گی، تو بھائی توبہ کر لیجئے۔ آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں، سچے دل سے توبہ کر لیجئے، اللہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ نماز کو شروع کیجئے، دیکھیے آپ کی نماز میں کیا مزہ ہوگا۔ آپ نے جو جو جرائم کیے ہیں انسان کو سب سے زیادہ پتہ ہے، اپنے آپ کو تو انسان دھوکہ نہیں دے سکتا بالکل۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو اجتماعی توبہ کیجئے۔ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ رمضان آ رہا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے وہ ریوائز کریں، دنیا دوبارہ سے ہم اس کو جو ہے وہ ری بلڈ کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم پر رحم کرے۔ لہذا تمام لوگ، مرد ہیں عورتیں ہیں، جنہوں نے روزے رکھنے ہیں، وہ رمضان سے پہلے توبہ کر لیں، اللہ سے اپنے معاملات کلیئر کر لیں، پھر روزے کی تیاری کریں۔ اور اگلی بات، رمضان آئے گا، رمضان کے آنے پر بازاروں میں رش بڑھ جائے گا، تو رمضان بازاروں کا تعلق تو نہیں ہے۔ رمضان آئے گا، جیسے ہی رمضان آ رہا ہے ابھی سے لوگوں نے اشیاء کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ بالکل، اشیاء خوردنوش جو عموماً ہم دیکھتے ہیں رمضان میں جو سحری اور افطاری کے اہتمام کے لیے میں جو چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اچھا، یہ کتنی بری بات ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، اور بینگ اے مسلم، اگر آپ کسی غیر مسلم کنٹری میں چلے جائیں تو وہاں پر انہوں نے اسلام کے رمضان کا احترام کرتے ہوئے اپنی پرائسز کو کم کر دیا ہے، ڈسکاؤنٹ لگا دیتے ہیں۔ جی ڈسکاؤنٹ پرائسز، اور باقاعدہ رمضان کا فاسٹنگ پرائسز ہوتی ہیں جو ڈسکاؤنٹ پرائس۔ اور پاکستان میں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے پورے سال کا جو ہے وہ رزق اکٹھا کرنا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسی مہینے میں جو جتنا چونا لگا لیں گے نا روزے داروں کو وہی کافی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو روزہ رکھ کر بازاروں میں جاتے ہیں تو ان کا ایمان کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ رمضان سے پہلے بازار کی شاپنگ کر لیں تاکہ رمضان کو صرف یہ بڑے قیمتی دن ہیں، یہ قیمتی راتیں ہیں، یہ قیمتی دن ہیں، یہ دوبارہ زندگی میں مقدر والوں کو ملتے ہیں۔ لہذا آپ اپنی شاپنگ پہلے سے کر لیں، آپ کو بازار میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور میں تو صحابہ آپ یہ مطلب رمضان میں شاپنگ کو اور گھر سے باہر نکلنے کو اوائڈ کریں، غیر ضروری۔ جی آپ مسجد میں جائیے، مسجد کے ساتھ تعلق رکھیے، آپ گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی عبادات کو اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط کیجئے، لیکن آپ بازار جو ہے وہ گناہ کی جگہ ہے، وہاں پر نظر جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ وہاں پر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں، ہمارے لین دین کے اندر جھوٹ جو ہے وہ پینٹریٹ کر چکا ہے۔ لہذا آپ نے پہلے سے اپنے شاپنگ کر لیں، رمضان اللہ کے لیے جو ہے وہ راضی ہو جائیں، تیار ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں، تو یقیناً آپ کے لیے اس میں